دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ڈومیننٹ سویلائزیشن جب ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے ان سویلائزیشنس کے اوپر جو ان سے ڈیفیٹ کھا گئی ہیں. ہم لوگوں کو جو ہے ویسٹرن ڈسکورس میں ڈیفیٹ ہوئے تقریباً 200 سال ہو گئے. 200 سال سے ہم لوگوں کو مار پڑ رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو ڈیفیٹ ہوئی مسلم ورلڈ کو اور کالونائز ہوئی پوری مسلم ورلڈ، تو اس 200 سال کے اندر وہ صرف ملٹری یا اسٹرکچرل جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں تھی، بلکہ وہ بیسیکلی ایپسٹمولوجیکل ڈیفیٹ تھی. اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری جو ایپسٹیم ہے، جو ہماری علمیت ہے، وہ اگر اس قابل ہوتی کہ ہم اسے رسپونڈ کر سکتے تو ہم شاید ویسٹ کو کسی نہ کسی لیول پر سرپاس کر جاتے. لیکن ایکچولی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ ایپسٹمولوجیکلی ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ ابھی اس کا رائز ہے، اور ویسٹرن جو آئیڈیاز ہیں، ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ویسٹرن جو ویلیو سسٹم ہے وہ انٹیگریٹ کر گیا ہے پورا کمپریہنسولی. لیکن یہ بات کہ کیا ویسٹرن سویلائزیشن کو ہم نے کچھ نہیں دیا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دور میں اب داخل ہو گئی ہے وہ کہلاتی ہے پوسٹ میٹافزیکل ایج. یعنی کہ ویسٹرن جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مابعد الطبیعاتی دور گزر گیا ہے، بلکہ اب ہم پوسٹ میٹافزیکل ایج میں داخل ہو گئے ہیں، پس مابعد الطبیعاتی دور میں داخل ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی ڈومیننٹ سویلائزیشن ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، اور آپ حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 فنڈامنٹل کویشچنز ہوتے ہیں جو کوئی بھی سویلائزیشن لے کر کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ کرسچن سویلائزیشن ہو، چاہے وہ چائنیز سویلائزیشن ہو، چاہے وہ نیبیٹینز ہوں، چاہے وہ سومیرینز ہوں، چاہے وہ بیبیلونینز ہوں، چاہے وہ انکاز ہوں. دنیا کی کوئی بھی بڑی سویلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ان 3 سوالوں کے ارد گرد اپنی پوزیشننگ کرتی ہے. مسلمانوں نے بھی اپنی پوزیشننگ انہی 3 سوالات کی بنیاد پر کی کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کو ہم کیسے جانتے ہیں، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے.